اسلام جو ہے دین فطرت ہے، ہر معاملے میں رہنمائی فرماتا ہے، اور جتنا ہم اپنے دین کو پڑھتے جائیں گے اتنے ہمارے لیے آسانیاں ہوتی جائیں گی۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین اسلام کو پڑھا نہیں ہے، جو ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ جس دین میں ہماری زندگی کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ صفائی سے ہی کیا جا رہا ہے، غسل دے کر، اور اختتام بھی جب بندہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا تو غسل کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے۔ تو اور پھر دن میں روزانہ 5 نمازیں ہیں، ان کے لیے وضو بھی ہے، پھر طہارت کے معاملات ہیں، تو طہارت پہ اتنا انفسائز کیا گیا ہے، صفائی نصف ایمان ہے تو آدھا ایمان بتایا گیا۔ تو جب اسلام کسی چیز کے بارے میں اتنا انفسائز کر رہا ہے تو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے کہ کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا کیا برکتیں ہیں۔ یعنی آپ اگر کھانا کھاتے ہی روزمرہ کے معاملات ہیں، لیکن وہی بات ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ اب سائنس اور لاجیکل کوئی بات کر رہا ہے، میڈیکل تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں کیا کیا باتیں بتائیں، ہم اس سے کافی دور ہیں۔ اور جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارے اس اسلام پر عمل کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے، وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ کس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مسلمان ترقی کرتا ہے۔ آج اگر مثال پریکٹیکلی دیکھیں، سفر رہتا ہے، آپ کا بھی رہتا ہے، میرا بھی رہتا ہے، یہاں پر اگر مطلب بات کریں نا تو ہر دوسرا آ کر کہتا ہے آپ بڑی صفائی ہوتی ہے جی اس ملک میں۔ اب وہ صفائی کون کرتا ہے؟ کوئی جنات آ کے تو نہیں کرتے نا صفائی، وہ انسان ہی ہوتے ہیں جو کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک کھڑے ہوئے، مطلب آپ کو ایک نقشہ میں کھینچوں، کسی سے بات ہو رہی ہے، بھائی آپ ہم بڑی صفائی سنی ہے جی، دیکھا ہے کہ روڈیں بڑی صاف ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو بات کرتے کرتے اس نے 2-3 پان کی پیپیں پھینکی، پھر کہتا جی بڑا وہ صاف ہے جی، دیکھا ہے ہم نے تو چینل کے اوپر دیکھتے تو ایسی صفائی ہے، روڈیں صاف ہوتی ہے۔ اس کے بعد سگریٹ کا پیکٹ نکالا، اتفاق سے آخری سگریٹ تھی، وہ سگریٹ کا پیکٹ بھی وہاں پھینکا، پھر سگریٹ جلائی، اس کے بعد تیلی بھی وہاں پھینکی، پھر چلتے چلتے پھر بولیں گے واقعی آپ دیکھیں گورنمنٹ کیسی صفائی کرتی ہے، لوگ کیسے پابند ہیں۔ پھر چلتے چلتے اس کو خیال آیا، اس نے ٹیشو نکالا، وہ بھی باہر پھینکا۔ اب اس سارے سناریوں میں گھر پہنچ گئے، جیسے گھر میں پہنچتے ہیں تو گھر میں بھی بات کرتے کرتے دیکھا کہ گھر میں آ گئی ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، اب گھر میں بن بھی ہے، لیکن اٹھایا بن اٹھا کے باہر دروازہ کھلا پھینکا۔ اب اس سارے سناریوں میں غور کرے کون آگے صفائی کر رہا ہے۔ اسلام ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کر رہا ہے، خالی آپ کو اپنا گھر صاف ستھرا نہیں رکھنا، آگے جو گلی ہے نا، یعنی گھر آپ نے بنا لیا 1000 گز کے اوپر، بڑا صاف ستھرا ہے، اس کے باہر جو آپ کے گھر سے باہر نکلتی گلی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ بھی میں ہوں، میں نے ہی دیکھنا ہے۔ گھر کے باہر پانی کھڑا ہوا ہے، اس پانی کے کھڑے ہونے سے اس علاقے میں جو بیماری ہو رہی ہے، یعنی ایسے نہیں اسلام نے ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایک چیز کے اندر کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کیا ہوا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، اس سے آپ کی صحت بھی، آپ کی ویل بینگ بھی، آپ کی ہیلتھ، آپ کی پرسنالٹی، لازمی سی بات ہے جب انسان گندگی میں رہتا ہے تو اس کا ذہن بھی گندا ہو جاتا ہے، اس کی اپنی جسمانی کیفیت بھی وہ نہیں ہوتی نا۔ 3-4 دن تک اگر کوئی نہائے نہ حضور تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ 3-4 دن سے مجھے یاد آیا کہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں ملتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم صبح شام نہاتے ہیں، بعض ایسے بھی شاید 3 ٹائم ہو، بعض کا ڈیلی معمول ہے۔ اچھا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ چھیڑتے ہوں گے، اگر حقیقت تو نہیں ہوگی، یار کبھی تو نہا لیا کرو، کچھ طبع میں کہتے ہیں چلو عید پہ تو نہاتے ہوں گے۔ تو یہ واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، بعض لوگ طبیعتاً سست ہوتے ہیں، یہ بعضوں سے ہمارا بھی واسطہ پڑا ہے کہ جب نہانے کا کہا جائے تو ابھی نہاتا ہوں، بس چلو کل نہا لوں گا، ارے ابھی پھر کام ہے یہ۔ تو بعض اوقات بندہ، جیسے سید فضیل شاہ صاحب نے بتایا کہ صفائی لوگ پسند تو کرتے ہیں اور صاف ستھرائی چیزیں اچھی لگتی ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہر فرد اپنے آپ کو صاف کر لے، اپنے گھر کو مینیج کر لے، اپنے محلے کو مینیج کر لے، تو گھر ہی سے سارا معاشرہ اور یہ سب یہ بنتا ہے۔ یہ تو اب پسند کرنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی تو کرنا پڑے گا۔